بچپن سے کشمیر کے حوالے سے ہم لوگ چندہ اکٹھا کرتے تھے. بڑا ایک شروع سے ایک کالنگ تھی. آئی تھنک کشمیر کی بھی ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ایک ہوتی تھی کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے. کشمیر کے ابھی تک وہی حالات ہیں. کیا سمجھتی ہیں کون اکاؤنٹیبل ہے اس کے لیے؟ سب سے زیادہ ڈیفینیٹلی انڈیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو دیکھ رہی ہے, اور وہ پارٹی ہے اس کی. انٹرنیشنل کمیونٹیز ان دا یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ پاورز ہیں, ان کا فیلئر ہے بہت بڑا. پہلے انڈین آرمی آئی, آکوپیشن فورس, اور اب ہندوستان کی پبلک وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں, آلموسٹ 50 لاکھ انڈینس کو وہاں کے ڈومسائلز ایشو کر دیے گئے ہیں. تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اب ایک آدھ اور سال کے اندر انہوں نے ایک میجورٹی میں اس کو تبدیل کر دینا ہے, منی انڈین کالونی. آر ایس ایس کی سسٹر آرگنائزیشن ہے ایچ ایس ایس, وہ کافی ڈیکیڈ سے جو پورے ورلڈ کے اندر گرو کرتی جا رہی ہے. ان کی تو ایک پیرلل ایک آرمی بنی ہوئی ہے جس کی ٹریننگ کی جاتی ہے, اور یہ اپنی انڈین آرمی کو آر ایس ایس کی جو ہے آئیڈیولوجیکلی اب وہ ٹرین کریں جس طرح نازیز کی آرمی تھی. کیا دنیا افورڈ کر سکتی ہے اس طرح کی ایک آئیڈیولوجیکل آرمی؟ ناٹ ایٹ آل. اختر مینگل صاحب کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے, اور انہوں نے کمپیریزن کیا ہے, مقبوضہ کا ورڈ استعمال کیا انہوں نے بلوچستان کے لیے. یہ بہت ہی انفیئر بات. بلوچستان از اے پارٹ آف پاکستان. بالکل. مقبوضہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. یہ ساری کچھ فیکٹس پڑے ہوئے ہیں پہلگام کے حوالے سے, وہ یہ ہیں کہ 400 کلومیٹر لمبی ایل او سی ہے, اس کو کراس کیا, پھر اس کے بعد 12 چیک پوسٹ ہیں, ان کے مطابق 13 لاکھ کی آپ کی جو ہے وہ ایکٹیو فورس ہے. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں, یاش چوپڑا تو خیر وہ فوت ہو گئے, پتہ نہیں کون ڈائریکٹر پروڈیوسر انہوں نے ڈالا اس مووی کا, کس نے اسکرپٹ لکھی ہے, کیونکہ یہ اسکرپٹ ریپیٹ ہوئی ہے 2000 ایئر کی جو چت سنگھ پورہ کا جو میسیکر ہوا تھا.